کوشش کریں نماز جگہ بدل بدل کر پڑھیں، کیونکہ جس جگہ آپ نماز ادا کریں گے وہ حصہ قیامت کے دن تمہارا گواہ ہوگا۔ ایک نوجوان لڑکی نے والد سے سوال پوچھا، بابا جسم کے کتنے حصوں کا پردہ ضروری ہے اور کون سا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ تو والد نے جواباً کہا، بیٹی جسم کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ سچ بولنا اور سننا بہت ہی مشکل سے کام ہے، لیکن جو سکون سچ بولنے میں ملتا ہے نا، وہ سکون کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ سکون اور خوشی دو ایسے عطر ہیں جن کو جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ میں سے آئے گی۔ اگر آپ کو اچھی اور میٹھی گفتگو کرنے کا فن نہیں ہے تو چپ رہا کرو، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ جو لوگ تم کو نیچا دکھانا فرض سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ درگزر کرنے سے تمہارا ماضی نہیں بدلے گا، مگر مستقبل ضرور پرسکون ہو جائے گا۔ نیکیاں کرنے کے باوجود اگر تکلیفیں مل رہی ہیں تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہیں۔ جو اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار کر دیں ان سے مت گھبراؤ، کیونکہ وہ سچے ہیں۔ زندگی میں تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے، مگر جو عقل مند ہوتا ہے وہ ان میں ترقی کرتا ہے۔ کانوں پر اور پاؤں کی انگلیوں پر پسینہ آ جائے تو یہ دولت آنے کی نشانی ہے۔ اور پتہ ہے خدا تعالیٰ بیٹی کیوں دیتا ہے؟ تاکہ تم بھی وہ چیز، وہ دکھ محسوس کرو جو تم غیر کی بیٹیوں کو دیتے ہو۔ گھروں کی باتیں باہر نہ بتائیں، تمہارے جانے کے بعد تمہارا مذاق اڑائیں گے لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ غداری بہت بری چیز ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کیا ہو۔